الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي يعني في الجنة عثمان صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. برادران اسلام، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ خوبیوں سے نوازا تھا. جب سے آپ نے اسلام قبول کیا اس وقت سے لے کر تا دم وفات ساری کی ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی، اور جب بھی ضرورت پڑی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی تو صف اول میں یہ کھڑے ہونے والے تھے. چاہے جنگ کا موقع ہو اور مال جمع کرنے کی ضرورت ہو تو حضرت عثمان بن عفان سب سے آگے ہیں، اور اگر جہاد کا موقع ہو، لڑائی کی ضرورت ہو تو اس وقت بھی عثمان سب سے آگے ہیں. اور اسی طرح مسلمانوں کی پریشانی ہو پانی کی تو اس وقت اس پریشانی کو حل کرنے کے لیے عثمان آگے ہیں، اور اگر کوئی اور معاملہ مسلمانوں کے ساتھ پیش آئے اور ضرورت پڑے مدد کی مسلمانوں کو تو عثمان سب سے آگے ہوتے تھے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ساری کی ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی. اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی 18 ذی الحجہ جمعہ کا دن تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. تو آج کی مناسبت بھی ہے کہ آج ایک 18 ذی الحجہ بھی ہے اور جمعہ کا دن بھی ہے. تو ان کی 35 ہجری میں شہادت ہوئی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی. تو آج کے عنوان کو
اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اختیار کیا گیا ہے کہ ان کی شہادت تھی 18 ذی الحجہ کو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کرنے سے پہلے کچھ تھوڑے سے فضائل آپ حضرات کی گوش سے گزار کروں گا، تو پھر اس کے بعد ان کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کننا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل بأبی بکر احدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نفاضل بینہم، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ابو بکر سے بڑھ کر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، ابو بکر کے بعد عمر کو اور عمر کے بعد عثمان کو، تو عثمان کے بعد ہم کسی صحابی کو دوسرے صحابی پر فضیلت نہیں دیتے۔ تو یہاں پر جہاں تک تو ان کے ہاں بھی مسلم تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا فضیلت میں تیسرا نمبر ہے، جی ان کے صحابہ گواہی دیتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اپنی رائے نہیں پیش کر رہے، صحابہ کی رائے پیش کر رہے ہیں کہ ہم حضور کے زمانہ میں یہی سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حضرت عثمان کی یہ فضیلت تھی۔ اور اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہودی کے پاس جو بیر روما تھا، جو کنواں تھا، مسلمانوں کو پانی کی تنگی تھی، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون شخص ہے جو اس کو خریدے اور اللہ اس کو بخش دے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر عطا فرمائے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے آدھا خریدا، شریک سے اس کے حصہ دار ہوئے 12,000 درہم کے بدلہ میں، اور پھر جو یہودی اپنے روزی روٹی چلا رہا تھا اس سے، اور روزی روٹی سے کچھ وہ بڑھا ہی چکا تھا، مسلمانوں کو زندگی تنگ کر رہا تھا، مسلمانوں کی زندگی تنگ کر رہا تھا، تو حضرت عثمان نے جب آدھا کنواں خرید لیا تو پھر اللہ کی کرنی ایسی کہ ایک دن اس کی باری، ایک دن عثمان کی باری۔ جب عثمان رضی اللہ عنہ کی باری ہوتی ہے تو سارے مسلمان مفت میں پانی بھرتے اور اگلے دن یہودی پھر بیٹھا رہتا، 2 دن کا وہ پانی بھر لیتے، تو یہودی کو پھر مجبوراً دوسرا آدھا کنواں بھی حضرت عثمان کو بھیجنا پڑا۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حصہ میں یہ سعادت آئی۔ اور پھر جب مسجد نبوی میں توسیع کی بات آئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جگہ خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کی۔ اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا کے موقع پر جب مسلمانوں کو کہا گیا، بتلایا گیا 9 ہجری کے اندر کہ کیسر روم عرب پر حملہ کرنا چاہ رہا ہے، تو گرمی کی حالت تھی، اس وقت کوئی فصل بھی نہیں تھی، مسلمانوں کے پاس اس وقت کوئی فصل ہوتی تو چلو کوئی گزارا چل جاتا، تو ایسی حالت میں مسلمان پریشان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے لے آؤ، چندہ جمع فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس وقت 2.5 لشکر کا جو چندہ تھا اکیلے عثمان نے دیا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جنگ کے موقع پر، اسی موقع پر 1000 دینار دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو الٹتے پلٹتے جاتے اس طرح، فرمایا ما ضر عثمان بعد ما عمل هذا اليوم، کہ آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے گا اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو یہاں پر ایک بات آپ کو سمجھانا مقصد ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جن کے لیے حضور نے فرمایا کہ آج کے بعد جو بھی تو عمل کرے گا تو نقصان نہیں پہنچائے گا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد کوئی بھی عمل ویسے بھی نہیں کیا۔ مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی تجھ سے تو اللہ تعالیٰ کو تیرا عمل یہ اتنا پسند آ گیا کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گے۔ تو ایسی ہستی کے لیے جب یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہو جائیں تو اس کے بعد پھر بھی وہ اپنی عبادت نہیں چھوڑتی، پھر بھی وہ دین پر چلتے رہتے ہیں۔ تو اور کون شخص ہوتا ہے جو کسی اپنے پیر کے چنگل میں آ جائے یا کسی کو اپنا بڑا بنا لے، وہ کہہ دے تم یہ کر لو گے تو بس تمہارا گزارا چل جائے گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اتنی ہستی کے لیے ایسے الفاظ زبان سے ادا ہو گئے، ان کی تعریف کے، اور حقیقت میں بھی یہی تھی
لیکن پھر بھی انہوں نے دین پر چلنا نہیں چھوڑا. کوئی ایسا کام نہیں کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جہاد کا موقع ہے. اور اسی طرح بہت سارے اور مواقع مسلمانوں کی مدد کرنے میں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر ان کی فضیلت میں اس سے بڑی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے کہ 1400 صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر عثمان کا بدلہ لینے کے لیے، عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی ہو. صرف ایک عثمان. اور پھر اس بیعت کو اللہ رب العزت قرآن کے اندر بیان فرما رہے. تو اس سے بڑی کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. تو جو بیعت تھی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ید اللہ فوق ایدیہم. تو میں نے سب صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا. گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یہ بیعت ہو رہی. اور بیعت کس کے لیے ہو رہی؟ عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے. تو اس سے بڑی کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ اور جن حضرات نے بیعت کی تو اس وقت تو انہیں کو سرٹیفکیٹ مل گیا جنت کا. اللہ ان سے راضی ہو گیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. اذ یبایعونک تحت الشجرة، جب وہ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. وہ کیکر کا درخت تھا، درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے ان کے دلوں میں کیا تھا. ان کے دل صاف تھے. تو اسی وجہ سے رضا کا اعلان کیا. فانزل السکینۃ علیہم، اور سکینہ نازل کر دیا. اور فرمایا واثابہم فتحا قریبا، اور ان کو فتح قریب کی خوشخبری دی. اور یہی صلح حدیبیہ کا موقع ہے جب صحابہ کو بڑی تنگی ہوئی، بڑی مشکل ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی شرطوں پر صلح کی. ایک انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا اس سال 6 ہجری میں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں صحابہ کے ساتھ مل کے عمرہ کر رہا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا عمرہ کا. لیکن جب انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ کرنے دے، جو بھی شرط رکھیں گے قبول کریں گے. تو انہوں نے شرطیں بھی رکھی اور پھر آئندہ سال اجازت دی. اس سال عمرہ کی بھی اجازت نہیں دی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی شرطوں پر جب سارا معاملہ کیا، انہی کی شرطوں پر صلح کی. اور اتنی شرط لگائی کہ ان میں سے جو بندہ مسلمان ہو جائے گا وہ ہمارے پاس نہیں آئے گا، لیکن ہمارے مسلمانوں میں سے اگر کوئی بندہ غلط ہو جاتا ہے تو اس کو واپس کرنا پڑے گا. تو ان کو ویسے بھی مسلمانوں کو ضرورت نہیں تھی ایسے بندے کی. لیکن یہ شرط تو مشکل تھی کہ پہلے جن لوگوں پر ظلم کیے تھے وہ بڑی مشکل سے وہاں سے نکل کر ہجرت کر کے آئے تھے. لیکن بعد میں جو مسلمان ہوئے تھے تو ان کے لیے کتنی پریشانی تھی. لیکن وسیع تر امت کے وسیع تر مفاد کے خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح فرمائی. اور صلح کا نتیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ خوشخبری سنا دی واثابہم فتحا قریبا. اور پھر وہ خوشخبری پوری ہوئی فتح مکہ کی صورت میں. تو فتح بھی ان کو حاصل ہوئی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو تھے ان کے لیے اللہ رب العزت نے بیعت فرمائی صحابہ کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، اللہ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے. لیکن بعد کے اندر پتہ چلا کہ عثمان رضی اللہ عنہ انہیں شہید کیا گیا. اور حضرت عثمان کی حضور سے محبت دیکھیے کہ بڑا کفار نے کہا کہ اکیلے ہی عمرہ کر لو. تو صحابہ کہنے لگے کہ عثمان اکیلے ہی نہ عمرہ کر لیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو عثمان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی. تو عثمان کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عمرہ کر سکتا تھا؟ تو حضور عثمان اسی طرح واپس آئے. تو کیسا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو مقام بخشا، فضیلت بخشی. اور پھر ان کی سخاوت کا چرچا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ پتہ چلا کہ 4 روز تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ ہے، تو اسی وقت کہنے لگے کہ ہم سیر ہو کر کھا رہے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ تحفے بھی بھیجتے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظام بھی کرتے کھانے وغیرہ کا. تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی صحابت ہے، اور یہ دین کے لیے حضرت عثمان کی یہ خدمات ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی خدمات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ خدمات ہیں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ان کے لیے یہ فضیلت فرمائی، رضا کا اعلان تو اللہ نے فرما دیا، اور ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو جنت کی فضیلت دی، اور تیسرے نمبر پر عثمان رضی اللہ عنہ کو فضیلت دی. اور ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا پر کھڑے تھے کہ غار حرا ہلنے لگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسکن حرا، حرا ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان شہید، یہ 2 شہید. حرا ٹھہر گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مختلف مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بھی بشارتیں دی تھی. اور ایسی ہستی اور مالداری کے اندر اپنی زندگی گزارنے والا جب یہ شخص اسلام قبول کرتا ہے تو اسی کا چاچا ان کو سارا دن مارتا رہتا ہے، لیکن ایک نشہ چڑھ گیا تھا حضور کی محبت کا، اسلام کا نشہ چڑھ گیا تھا تو وہ نہیں اتر سکتا تھا، تو بالآخر چاچا نے چھوڑ دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. تو میں اس بات کو بیان کر کے آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو بندہ اسلام کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کر سکتا ہے، اسلام کے لیے اتنی خدمات سر انجام دے سکتا ہے، تو آیا وہ خلافت میں کیسے اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ سکتا ہے؟ تو اتنی مشکل سے وہ کہے گا بھائی میں نے اپنا دین بنایا، دین سنوارا ہے، تو چند دنوں کی خلافت کے لیے میں کیسے اسلام کی تعلیمات کو فراموش کروں، کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیچھے کروں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے جنت کی بھی بشارتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارکہ بھی ہے جو خطبہ کے اندر بھی پڑھی جاتی ہے. فرمایا وَأَشَدُّ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرُ وَأَصْدَقُ حَيَاءً عثمان. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حیا میں صحابہ سے ان کا مقام تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کپڑے سمیٹ لو، حضرت عثمان آ رہے ہیں. یہ اس طرح فرمایا کہ الگ ہو کر بیٹھ جاؤ کہ حضرت عثمان آ رہے ہیں. اور ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی سے چادر اتری تھی، حضرت ابو بکر کو اجازت دی تو اسی طرح بیٹھے، حضرت عمر کو اجازت دی تو اسی طرح، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ بات کی تو کپڑے کے ساتھ اپنی پنڈلی کو ڈھانپ لیا. حضرت عائشہ کا سوال کرنے پر بتلایا کہ میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. تو حضرت عثمان کے لیے اتنی ساری فضیلتیں، صحابی ہونا یہ کیا کم فضیلت ہے، اور پھر اتنی زیادہ فضیلتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے. اور پھر اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں جن کے نکاح میں دے دی، یکے بعد دیگرے، اور فرمایا اگر میری 40 ہوتی بیٹیاں تو عثمان کے نکاح میں دیتی. مختلف روایات ہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے فضیلت. اور پھر حضرت عثمان ہی یہ شخص ہیں جنہوں نے کفار مکہ سے تنگ آ کر حبشہ کی ہجرت کی. اس خاندان نے پورے نے اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر ہجرت کی، حبشہ کی. لیکن جب خبر ملی کہ مسلمانوں کے بارے میں یا اس طرح ملی کہ کفار مکہ بھی مسلمان ہو گئے تو حضرت عثمان اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے واپس آ گئے. لیکن پھر بعد کے اندر جب پتہ چلا کہ یہ خبر تو جھوٹی ہے تو پھر باقی لوگ تو تقریباً واپس چلے گئے، لیکن حضرت عثمان ادھر ہی رہے. پھر جب حکم ملا اوپر سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا تو پھر انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے اتنی ساری فضیلتیں، اور پھر آج لوگ حضرت عثمان کی گستاخی کریں، حضرت عثمان کو برا بلا کہیں تو کوئی بھی نہیں مسلمان برداشت کر سکتا ہے. تو قرآن جن کے بارے میں بیان کر دے، جن کی صداقت کو، قرآن جن کی رضا کا قرآن اعلان کر دے کہ اللہ تم سے راضی ہو چکا، قرآن جن کو جنت کے سرٹیفکیٹ دے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، قرآن جن کو کہہ دے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، تو ان کی شان میں کوئی تنقیص کر کے کیا کرے گا؟ اپنا ہی مرتبہ گھٹائے گا، اپنی ہی دوزخ بنائے گا. تو جس طرح کے ستاروں کی طرف تھوکنے سے، چاند کی طرف تھوکنے سے جو تھوک ہوگی وہ واپس ہمارے چہرے پر آئے گی،
اسی طرح فرمایا اصحابی کا نجوم بأیہم مقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے تم جس کی بھی اقتداء کرو گے راہ پا جاؤ گے، ہدایت پر چل پڑو گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے بعد میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑ لینا، لازمی اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا کہ اس چیز کو نہ چھوڑنا۔ اور قرآن تو اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں مت بٹو، اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اور یہی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی۔ تو خیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یہ بہت ساری فضیلتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ پھر وقت بدلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر خلافت پر آتے ہیں، تو ان کے انتقال کے بعد حضرت عمر خلافت کرتے ہیں، 10 سال تک ان کی شہادت ہوتی ہے۔ ان کی شہادت ایک سازش تھی، تو حضرت عمر بن خطاب کی جب شہادت ہوتی ہے تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مشورے کے ذریعے سے امیر بنایا جاتا ہے۔ اور یہ مشورہ میں جو امیر بنایا گیا، حضرت عمر بن خطاب نے ہی اپنی زندگی میں 6 آدمیوں کو نامزد کیا تھا۔ اس کے اندر حضرت علی بھی تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، حضرت عثمان غنی بھی تھے۔ تو اخیر میں مشورہ ہوا کہ حضرت عثمان کو بنایا جائے، تو امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بنا دیا گیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جو حکومت کے پہلے 6 سال تھے وہ بڑے اچھے گزرے۔ اس کے اندر مسلمانوں کو فتح ہوئی، قبرص اور اسی طرح بہت سارے علاقہ، قسطنطنیہ، آرمینیا، بہت سارے علاقے فتح ہوئے، اسلام کا پرچم بلند ہوا۔ تو پھر کفار تو پہلے ہی اسے سازش کے اندر تھے۔ یہ انسان جب کسی بات کی گہرائی میں نہیں جاتا تو انسان اسی وقت ٹھوکر کھاتا ہے۔ انسان اگر یہ ان چیزوں کی گہرائی میں جاتا ہے، جو لوگ صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، حضرت عثمان کو یا کسی بھی صحابی کو، وہ ان باتوں کی گہرائی میں جائیں اور سوچیں کہ وہ کیا وقت ہو سکتا ہے کہ ایسے وقت کے اندر بڑے بڑے لڑکھڑا گئے، صحابہ جیسی مقدس شخصیتیں، ان کو بھی نہیں پتہ چلا کہ اب ہم کیا کریں، کیا حالات پیش آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 6 سال تک جب حکومت کی، تو اس کے بعد پھر عبداللہ بن سبا یہودی منافق، بہت سارے لوگ اس وقت اسلام کا لبادہ اڑ کر منافق تھے جو تو چاہ رہے تھے کہ کسی طرح کو ہمیں موقع ملے اسلام کے خلاف سازش کرنے کا۔ وہ تو موقع تلاش کر رہے تھے، لیکن موقع کوئی مل نہیں رہا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب کی جو حکومت تھی وہ بڑی مضبوط حکومت تھی، ان کا ایک اللہ نے روک دیا تھا، دبدبہ دیا تھا۔ لیکن عثمان جو تھے وہ نرم مزاج تھے اور لڑائی کو نہیں پسند فرماتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ تو 6 سال تک تو اللہ رب العزت نے بڑا اچھا ان کا نظام چلایا۔ تو 6 سال کے بعد پھر سازشیں شروع ہوئی، مصر کے علاقے میں ہو رہی، بصرہ میں ہو رہی، شام میں ہو رہی، لیکن کامیاب نہ ہوئی۔ تو اخیر ایک جگہ پر ان کی کامیاب ہوگی، ان کی سازش کامیاب ہوگی۔ تو یہ لشکر بلوائیوں کا، ان کے بہت سارے اعتراضات تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے رشتہ داروں کو حکومت کے اندر شامل کیا ہے، یہ مسلمانوں کو فضیلت نہیں دیتے۔ اور عبداللہ بن سبا نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں۔ تو اس طرح کی جو چیزیں گڑ لی، وہ تو چاہ رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح لڑائی ہو، اور یہ جو اتنا خلافت ہے، اتنی بڑی خلافت، یہ کسی نہ کسی طرح ختم ہو جائے۔ ان کو تو اپنی تکلیف تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے، کیونکہ بس اوقات یہ چیز بھی دیکھی گئی ہے اور یہ حقیقت بھی ہے، انسان جب غور کرے کسی بڑی شخصیت کا مقابلہ کرنے کے لیے عام بندہ کھڑا ہو اپنے زور پر تو مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کے مقابلے کی کوئی شخصیت ہو تو اس کے ماتحت ہو کر، اگرچہ اس شخصیت کا اس کے اندر کوئی کردار نہیں، لیکن اس کا سہارا لے کر کوئی انسان سازش کرتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو ان بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جو مقابلہ کیا، حضرت علی کا سہارا لے کر، حضرت علی کی تعریفیں کر کے۔ حضرت علی تو نہیں چاہ رہے تھے، وہ نہ ہی ان کی حمایت کرتے تھے۔
تو حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تو حسن و حسین کو ان کے پہرے دار بنا دیا تھا. صحابہ نے بڑی اجازت چاہی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حکم دیں ابھی لشکر آ جائے گا, یہ چند لوگ ہیں ان کو بھی تہس و نہس کر کے رکھ دیں گے, تباہ و برباد کر دیں گے. لیکن حضرت عثمان کہتے تھے میں جنگ برداشت نہیں کرتا, میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کا خون بہے. تو وہ لڑائی نہیں چاہتے تھے. تو ان کے اعتراضات بھی دور کرنے کی کوشش کی. حضرت عبداللہ بن عباس نے سمجھایا بھی ان کو کہ بھائی باز آ جاؤ, حج کا موقع تھا. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت حج پر تشریف لے جائیں تو ادھر تو یہ خیال کر لیں گے. فرمایا کیا پتہ ادھر ہی نہ خیال کریں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حج پر بھی نہیں تشریف لے گئے, شام کے علاقہ کی طرف بھی نہیں گئے کہ میں مدینہ کو نہیں چھوڑتا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار کو, اس کو بھی نہیں چھوڑ سکتا ہوں. اور پھر اجازت چاہیے کہ حضرت حکم دیں, لوگ آپ کے ساتھ ہیں, ان کو تو مار دیں گے ہم. فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ مسلمان کا اور مدینہ میں خون بہے. اور پھر جو اعتراض تھے ان کے تو کہا کہ معزول کیا جائیں فلاں گورنر کو, تو انہوں نے معزول کر دیا. اور پھر ان کا ایک مشورہ تھا کہ ایک جگہ پر حضرت ابو سعید خدری تھے, کہا کہ ان کو معزول کیا جائے. تو ان کو معزول کر کے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو خلافت پر بٹھا دیا جو گورنر پر. اور پھر ایک جگہ پر کہا کہ عبداللہ بن سرا کو معزول کر کے ان کی جگہ پر کسی اور کو بٹھایا جائے. اور انہوں نے کہا کہ کس کو بٹھانا چاہتے ہو؟ کہا کہ محمد بن ابی بکر کو, جو حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ان کو معزول کر دیتے ہیں. اور خط دے دیا کہ عبداللہ بن ابی سرا معزول ہو جائے اور محمد بن ابی بکر کو وہاں کا گورنر بنا دیا جائے. لیکن انہوں نے خط لکھا اور یہ خط لے کر جا رہے تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تو اعلان بھی کر دیا تھا کہ یہ اصلاحات ہم نے کی ہیں اور ہماری حکومت ابھی ٹھیک ہو چکی ہے. لوگ بھی خوش ہو گئے کہ 5 سال تک لوگ ان پر اعتراض ہی کری جا رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے اب یہ معاملہ آسان کر دیا. لیکن جو بلوائی تھے وہ تو سازش چاہ رہے تھے, وہ کون سا اصلاح چاہ رہے تھے, وہ تو مسلمانوں کے اندر رکھنا ڈالنا چاہ رہے تھے. تو اس وقت جو انہوں نے خط دیا تو اس کے اندر انہوں نے ترمیم کی. حضرت عثمان کی مہر تو یہ تھی, مہر لگائی تھی اس بات پر کہ جا کر ان کو دینا اور پھر ان کو معزول کر کے محمد بن ابی بکر کو خلیفہ بنا دینا, ادھر گورنر بنا دینا. لیکن ساتھ کے اندر انہوں نے وہاں پر یہ لکھ دیا کہ جب یہ محمد بن ابی بکر ادھر پہنچے تو عبداللہ بن ابی سرا کو کہنا کہ محمد بن ابی بکر کو قتل کر دے. انہوں نے سازش کی اور پھر جب وہ نکلے تو صحابہ تو خوش تھے, لیکن اچانک سے پھر واپس آ گئے اور انہوں نے کہا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی. ابو بکر کے جو بیٹے تھے محمد بن ابی بکر, تو انہوں نے کہا میرے خلاف سازش ہوگی قتل کرنے کا. آپ نے کہا آپ تو اصلاح نہیں چاہ رہے, آپ تو لڑائی چاہ رہے ہیں. تو حضرت عثمان نے ان کو تسلی دی لیکن بات نہیں مانی گئی حضرت عثمان کی. حضرت عثمان کے 40 دن تک ان کا گھر کا محاصرہ کیا گیا اور کیا نہیں ان کو تنگیاں دی گئی. اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو 40 دن تک جب محاصرہ کیا گیا, مختلف صاحب نے مختلف پیشکشیں کی لیکن ہر پیشکش کو ٹکرا دیا, لڑائی کو برداشت نہیں کیا, لڑائی کو گوارا نہیں فرمایا. اور پھر 40 دن کے بعد 3 لوگ آتے ہیں پھلانگ کر دیوار پیچھے سے, سامنے تو حضرت حسن و حسین کا پہرا ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے اندر نہیں شامل تھے. تو اسی وجہ سے حضرت علی نے ان کی شہادت کے بعد کہا کہ واللہ میرا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں, نہ میں تو منع کرتا رہا. واقعی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے منع کیا, لیکن وہ تو حضرت علی کا سہارا لے کر حضرت عثمان کے خلاف چڑھائی کر رہے تھے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی لا کر یہ لوگ آئے, محمد بن ابی بکر داڑھی کو پکڑا. تو حضرت عثمان نے کہا کہ اگر تیرا باپ زندہ ہوتا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ تو تجھے منع کرتا ہے اسے. تو وہ شرم کے مارے پیچھے ہٹ گئے. لیکن الموت الاسود مروان, اسود بن مروان اس طرح کا غالباً نام تھا, الموت الاسود بھی اس کو کہتے تھے. تو اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ایک مارا, ایک لوہے کی چیز ماری, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پیشانی پر لگی اور خون سیدھا قرآن مجید پر گرا. قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور قرآن کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, لوگوں کی مختلف چیزیں گواہی دیں گی. کوئی حج کے اندر حج کی زمین گواہی دے گی کہ وہاں پر اس کا انتقال ہو گیا تھا, کسی کو چیز گواہی دے گی. حضرت حسین کی گواہی کربلا کا میدان دے گا, لیکن حضرت عثمان غنی کی شہادت رب کا قرآن دے گا.
کہ اس وقت اس کی شہادت ہوئی اور اس کا خون کا قطرہ سب سے پہلے مجھ پر گرا تھا، قرآن شریف پر۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پھر شہید کر دیا گیا، اور ان کی بیوی حضرت نائلہ اس کے اندر آئیں چھڑوانے کے لیے، تو ان کی انگلیاں بھی کاٹ دی گئی، اور بڑی مظلومانہ شہادت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ جب شہادت کا پتہ چلا تو کرام مچ گیا، اور جب ان کا کرتا پہنچا ادھر شام کے علاقے میں حضرت امیر معاویہ کے پاس، تو وہاں پر بھی کرام مچ گیا، داڑے مار کر لوگ رونے لگے کہ اتنا بڑا حادثہ پیش آ گیا۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی تو خلافت کو بھی نہیں چھوڑا۔ انہوں نے کہا تھا، فرمایا کہ حضور نے فرما دیا تو تمہیں خلافت نہیں چھوڑ سکتا، آپ کے مطالبات تسلیم کر سکتا ہوں۔ بہت سارا روکا ان کو کہ نہ مجھے شہید کرو، قتل تو اسلام میں 3 وجہ سے کیا جاتا ہے۔ کسی کو قتل کیا جاتا ہے مرتد ہونے کی وجہ سے، یا پھر شادی شدہ بندہ زنا کرے تو اس کو سنسار کیا جاتا ہے، یا پھر کسی کو قتل کے بدلہ میں قتل کیا جاتا ہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی نے کہا کہ نہ تو میں نے اپنی زندگی میں کبھی زنا کیا ہے اسلام سے پہلے اور نہ اسلام میں، اور نہ ہی میں مرتد ہوا، میں مسلمان ہوں، اور نہ ہی میں نے کسی کو قتل کیا ہے، اور پھر تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے؟ لیکن باقیوں نے نہیں چھوڑا، ان بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت یہ ایسا واقعہ رونما ہوا، اس کے بعد امت پارا پارا ہو گئی، امت کا شرازہ بکھر گیا، امت ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکی امت، اور آج تک قیامت تک حضرت امام مہدی آ کر جمع کریں گے تو اس سے پہلے امت جمع نہیں ہو سکتی۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت سے رکھنا پڑا مسلمانوں کے اندر، اور پھر وہاں سے بہت سارے فتنوں نے سر اٹھایا، اور بہت سارے صحابہ ابھی اس کا شکار ہو گئے، پتہ ہی نہ چلا کہ اب کیا کریں۔ تو اور بہت ساری حدیثیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمارا موقف یہی ہے کہ حضرت علی کو جب انہوں نے خلیفہ بنایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت امیر معاویہ کے ساتھ بھی جنگ ہے، حضرت عائشہ کے ساتھ بھی جنگ ہے، اور دوسرے جو خارجی گروہ تھا اس کے ساتھ بھی جنگ کی، لیکن ہم ان تمام جنگوں میں حضرت علی کے ساتھ ہیں، حضرت علی کو حق پر مانتے، اور باقی جو دوسرے تھے خارجی وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیے تو وہ جہنم کے کتے ہیں، تو ان کے لیے تو بہت سختی سے کے ساتھ مذمت فرما دی۔ لیکن جو دوسرے مسلمانوں کے گروہ تھے جو غلطی کا شکار ہو گئے، حضرت عائشہ کا گروہ ہو گیا، حضرت امیر معاویہ کا، تو ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ خطا پر تھے، لیکن اس کی خطا کو اتحادی کہہ دیتے ہیں، تو بس اوقات کوئی ان کے بارے میں تنقید کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں تنقید سے بہتر ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی رائے لی جائے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ صحابہ کے درمیان جو جنگیں ہوئی تھی تو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے ہاتھوں کو ان کے خون سے محفوظ رکھا، تو ابھی ہمیں اپنی زبانیں بھی بند رکھنی چاہیے ان کے بارے میں۔ تو آج کے دور کے اندر فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے صحابہ کو برا بھلا کہنے سے ایک بندہ میں بے فرض ہوں، میں کہوں کہ شیعوں لوگوں کو اور جو لوگ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں ان کو ملانا چاہوں اپنے ساتھ، حضرت امیر معاویہ کی یا کسی بھی صحابی کی گستاخی کر کے برا بھلا کہہ کے میں کہوں گا میرے ساتھ یہ لوگ مل جائیں گے، یہ لوگ تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے تمام عقائد کو نہ مان لیں۔ ان کو راضی کرنے کے لیے تم اپنی حد لگا دو، لیکن وہ نہیں راضی ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی بات کو قبول نہیں کریں گے۔ یہی چیز اللہ رب العزت نے فرمائی تھی کہ یہود و نصارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے، اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے دین میں واپس نہ چلے جائیں۔ تو اسی طرح جو گمراہ لوگ ہیں اگر ہم ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے اپنے بڑوں کی گستاخی کریں گے تو وہ راضی نہیں ہو سکتے ہیں، ہم جتنا مرضی زور لگا لیں، تو کیوں نہ ہم اپنے بڑوں کی گستاخیوں کو بھی مرتکب نہ ہوں اور اس موقف کے لیے جائے۔ اور اہل سنت کا بھی یہی موقف ہے، تمام اہل سنت کا، کیونکہ جو بھی بندہ جتنا مرضی علم والا ہو وہ حدیثیں نکالے ان صحابہ کے بارے میں، ان جنگوں کی حدیثیں نکالے تو مجھے رزلٹ نکال کے دکھلا دے، جو بھی رزلٹ نکالے گا اس کے علاوہ کہ توقف کے علاوہ کہ صحابہ کو برا بھلا نہ کہا جائے، خاموش رہا جائے، اس کے علاوہ اگر کہے گا کہ حضرت علی کو غلط کہے گا تو بھی غلط ہو جائے گا، اگر دوسرے صحابہ کو کہے گا تو بھی غلط ہو جائے، تو کیوں نہ اس کے بارے میں توقف ہی کیا جائے، حضرت علی کو حق پر سمجھتے ہوئے تو ان سب کا احترام کرتے ہوئے صحابہ کے علاوہ تو کسی کا کوئی بھی دفاع نہیں کرتا، صحابہ کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا تھا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ،
اللہ رب العزت نے تمام صحابہ کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کیا ہوا ہے، جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے، تو اللہ نے جب ان کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے تو آج ہم فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے ان کی گستاخیاں کر کے کیا حاصل کر لیں گے؟ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، واللہ کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتے، جتنا مرضی زور لگا لیں۔ 1400 سال میں بہت سارے لوگ آئے، بڑی انہوں نے کوشش کی، لیکن اللہ رب العزت نے نام و نشان مٹا دیا۔ یہ نام و نشان مٹ جائے گا لیکن صحابہ کا نام ختم نہیں ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا نام نہیں ختم ہوگا۔ اور آج بھی کسی کی بات کو مان کر چلنا ہے تو اس کی بات کے دو پیرائے ہیں۔ فرمایا صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، بنی اسرائیل کے 72 تھے۔ فرمایا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنا۔ تو آج کے دور میں جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور صحابہ کے طریقے پر چلا رہا ہے تو اسی کی بات کو ماننا ہے۔ جو حضور کو چھوڑ کے صحابہ کو لے کر چلے تو اس کی بات کو بھی نہیں ماننا، جو صحابہ کو نہ لے حضور کی بات کو صرف لے تو اس کی بات کو بھی نہیں ماننا۔ جو دونوں کی باتوں کو لے کر چلے تو وہی حق کا راستہ ہے، وہی سیدھا راستہ ہے اور وہی جنت کا راستہ ہے اور وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے۔ دعا اللہ رب العزت سے اللہ تعالی ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔